اسلام کے سنہری دور میں جب طاقت حکومتوں پر راج کرتی تھی اور بادشاہ عیش و آرام میں زندگی گزارتے تھے، وہاں ایک ایسا شخص تھا جس کے انصاف سے دنیا کے طاقتور حکمران کانپ اٹھتے تھے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، اسلام کے دوسرے خلیفہ۔ یہ دنیا کے سب سے حیران کن انصاف کی کہانیوں میں سے ایک ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ وہ حکمران نہیں تھے جو محلوں کی دیواروں کے پیچھے رہتے ہوں۔ وہ راتوں کو مدینہ کی گلیوں میں چلا کرتے تھے، اپنی رعایا کا حال پوچھتے ہوئے، بھوکوں کے لیے اپنے کندھوں پر آٹے کی بوری اٹھاتے اور غریبوں کے ساتھ بیٹھتے جو یہ بھی نہیں جانتے تھے کہ ان کے درمیان بیٹھا شخص خود ان کا خلیفہ ہے۔ ان کی حکومت خوف پر نہیں بلکہ اللہ کے سامنے جواب دہی پر قائم تھی۔ ایک دن ایک شخص مصر سے مدینہ آیا۔ اس کا چہرہ زخمی تھا، آنکھوں میں غصے اور دکھ کے آنسو۔ اس نے کہا، اے امیر المومنین، آپ کے گورنر کے بیٹے نے مجھے کوڑا مارا اور کہا کہ میں سردار کا بیٹا ہوں اور تو غلام کا بیٹا۔ عمر رضی اللہ عنہ نے فوراً اپنے گورنر عامر بن العاص اور ان کے بیٹے کو مصر سے مدینہ طلب کیا۔ جب وہ آئے تو عمر رضی اللہ عنہ نے مصری شخص کو کوڑا دیا اور فرمایا کہ اب اس سردار کے بیٹے کو مارو جیسے اس نے تمہیں مارا تھا۔ اس شخص نے مارا حتیٰ کہ اس کا دل ٹھنڈا ہو گیا۔ پھر عمر رضی اللہ عنہ نے وہ مشہور جملہ کہا کہ تم نے کب سے لوگوں کو غلام بنانا شروع کیا جبکہ ان کی ماؤں نے انہیں آزاد جنا تھا؟ کمرہ خاموشی میں ڈوب گیا۔ گورنر کا بیٹا سر جھکائے کھڑا رہا کیونکہ وہ جان گیا تھا کہ اللہ کے سامنے سب برابر ہیں۔ عمر رضی اللہ عنہ نے کبھی طاقت کو انصاف پر غالب نہیں آنے دیا۔ ایک بار ان کے اپنے بیٹے نے شراب پی۔ عمر رضی اللہ عنہ نے اسے وہی سزا دی جو شرعی قانون کے مطابق تھی، اور سزا کے دوران اس کا بیٹا وفات پا گیا۔ عمر رضی اللہ عنہ کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے اور فرمایا کہ کاش میں اسے بچا سکتا، لیکن میں اللہ کے قانون کو نہیں توڑ سکتا، چاہے وہ میرا اپنا خون ہی کیوں نہ ہو۔ لوگ رو پڑے کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ان کا خلیفہ دنیا سے نہیں بلکہ اللہ سے ڈرتا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے دنیا کو دکھایا کہ سچا انصاف کسی کے مال، رتبے یا نسل پر نہیں بلکہ اللہ کے سامنے برابری پر قائم ہے۔ ان کی قیادت نے دنیا کا نقشہ بدل دیا، مگر ان کے انصاف نے دلوں کو بدل دیا۔ اسی لیے تاریخ انہیں ایک بادشاہ کے طور پر نہیں بلکہ حق کے ساتھ حکومت کرنے والے انسان کے طور پر یاد کرتی ہے۔ اگر یہ کہانی آپ کے دل کو چھو گئی تو یاد رکھیں، انصاف کوئی لقب نہیں، ایک ذمہ داری ہے۔ مزید ایمان، حوصلے اور تاریخ کے سچے واقعات کے لیے چینل سبسکرائب کریں۔ اگلی کہانی تک، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔